زمین جو ہے کتنی اچھی نعمتیں تمہیں دیتی ہیں. اے انسان، یہ تو اللہ کا پردہ ہے کہ تمہیں انسانیت کی شکل دی اور تمہیں یہ بہترین کھال پہنائی. اور دیکھو، اگر تم جو کچھ کر رہے ہو اکڑنا مت اور اپنے دھوکے میں نہ آ جانا. یہ میرے امر کی وجہ سے ہو رہا ہے. قل الروح من امر ربی، بتا دو میرے بندوں کو کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے. ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پڑی تو اس کی قیمت، اور روح لے کر ساتھ آیا تو اس کی خدمت. اگر روح لے کر ساتھ نہ آئے تو اسی وقت ہنڈیا میں یا کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور جب تک یہ ارواح ہمارے جسموں میں باقی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم کارنامے انجام دے رہے ہیں، اور ان سب کے باوجود اگر روح نکل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو لاش بن گئی اور اب تو یہ پھولے گا، پھٹے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر میں دفن کر دو. اے انسان، یہ روح میرا امر ہے. اس روح کو پاکیزہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ تم پاکیزہ بن جاؤ. تو اس کے لیے اللہ نے یہ ہدایت ایک دولت عطا فرمائی ہے اور حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے ہدایت کو دنیا میں پھیلایا. سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت کی ہے کہ انسان ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، شروع سے کلمے والا ہے. یہ انسان، اس کو ہدایت کی دولت مل گئی. اور ہدایت کیا ہے؟ وہ اپنے خالق اور مالک اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت پر یقین ہے اور اس کی صفات پر یقین ہے. اور ایمان والا تو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنا سب کچھ اس پہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قبیلے سے اور اس سے قریب آ جائے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اس کا اپنی جان زیادہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کون ہے اللہ کے سوا جس کے تم اللہ کو چھوڑ کر اس سے دل لگاؤ؟ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، کہ جب تم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے. محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کی اتباع کرو. قل ان کنتم، اس کی تو اللہ نے روح دی، اللہ نے نعمتیں اللہ کی ہے، چل رہے ہیں تو اللہ کے امر کی وجہ سے. حتیٰ کہ یہ وقت بھی اللہ کا دیا ہوا. کہتے ہیں جی نیا سال کی خوشی مناتے ہیں، وہ تو ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق ہر دن ہر انسان سے کہتا ہے اے انسان انا یومک الجدید. دیکھو اللہ نے تجھے ایک اور دن، نیا دن دیا، میں تمہارا ایک نیا دن ہوں، لیکن دیکھنا وعلی عملک شہید، اور میں تمہارے عمل کا گواہ ہوں. قیامت میں گواہی دوں گا کہ صبح سے لے کر شام تک اور رات کے اندھیروں سے لے کر اگلی صبح تک کا میں تمہارا گواہ، تمہارے لیے تمہاری گواہی دوں گا. اے اللہ، اس انسان نے کیا عمل کیا. انا یومک الجدید، میں تمہارا نیا دن ہوں. وعلی عملک شہید، میں تمہارے دن عمل کا گواہ ہوں. فتزود منی، دیکھو یہ مہلت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، وہ کومے میں ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کی کتنی تمنا ہے ہماری آنکھ کھل جائے، میرے سانس کا نظام صحیح ہو جائے، میں ہاتھوں کو موڑ سکوں اور میں کھڑا ہو سکوں اور ہلکا سا چل سکوں. کتنی وہ تمنائیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ساری نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں عطا کی ہیں. فتزود منی، تو توشہ لے لو. اے علی، اس کشتی کو مضبوطی سے جو ہے مضبوط کرو اور توشہ دادا کرو اور اچھی طرح سامان کو باندھ لو، کیونکہ جن گھاٹیوں سے گزرنا ہے وہ بڑی سخت ہیں. تو فتزود منی، اس لیے مجھ سے توشہ لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن تک اب میں دوبارہ تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آؤں گا. تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنا، ایمان بھی عطا فرمایا اور ہمیں سمجھ بھی عطا کی. اللہ ہمیں قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے وہ لمحات اور زندگی کے وہ سانس جو ہم نے ضائع کیے یا خواہشات میں گزارے یا زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، مرنے سے پہلے اللہ سے معافی اور توبہ کر لیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. فرما توشہ لے کر جاؤ، قیامت تک میں لوٹوں گا نہیں. اور سب سے بہترین توشہ ہدایت کا نور ہے. ہدایت، نور اور روشنی. یہ سورج کی روشنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ سورج کے نظام کو روک دیں، ساری دنیا اندھیرا ہو جائے. اور رات اللہ نے بیان اندھیرے والی، یہ سورج کی چاند ستاروں کی جگمگاہٹ
اور چاند کی چاندنی سے جو روشنی، تاکہ اتنا اندھیرا نہ ہو کہ انسان کوئی چیز دیکھ ہی نہ سکے، تو وہ بھی سورج کی روشنی سے۔ تو اسی طرح بھائی دل میں ایک روشنی، اسے کہا جاتا ہے نور ہدایت، اللہ کی معرفت کا نور، پہلے وہ دل میں ہوتا ہے، چہرے پر اس سے رونق آتی ہے، انسان کی زندگی میں عافیت آتی ہے، اور قیامت میں یہ نور انسان کے چہرے پہ آ جائے گا۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اللہ نے فرمایا جب قبروں سے اٹھو گے، تمہارے جسموں کو کامل کیا جائے گا اور تمہیں روحوں کو ڈالا جائے گا، تو یہ نور تمہارے ساتھ آ جائے گا اور تمہارے دائیں بائیں اور سامنے چلے گا۔ منافق لوگ جو اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ کے امر کے بارے میں شک اور تردد، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح رہتے تھے، تو اللہ ان کو اندھا اٹھائیں گے، ان کے ساتھ کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کے نور کا احساس کر کے وہ سمجھیں گے کہ نور تو ایمان والوں کو ملا۔ آج ان پر حقیقت کھلی ہے کہ کون کامیاب بن کر آیا ہے اور کون ناکام۔ وہ کہیں گے انظرونا، اور ایمان والو اتنی رفتار سے اللہ کے دربار میں مت جاؤ، ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی ساتھ لے لو، کیونکہ ہم بے نور دنیا سے آئے ہیں۔ تو بھئی اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او عقل کے اندھو، او دھوکے میں پڑے ہوئے، او ناکام لوگوں، آج تم پر ظاہر ہوا یہ نور یہاں سے حاصل نہیں کیا جاتا، تم دوسرے کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ارجعوا وراءکم، اگر تمہارے بس میں ہے تو واپس دنیا میں لوٹ جاؤ، اور ہرگز لوٹ نہیں سکتے۔ فالتمسوا نورا، نور تو وہاں سے لے کر آؤ۔ اور وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جو ہی اپنی نظروں کو، گردنوں کو پیچھے موڑیں گے، اللہ فرمائیں گے میں اپنے ایمان والوں اور ان نافرمان کے درمیان ایک حائل قائم کر دوں گا۔ تو جیسے اللہ نے یہ روح ہمیں عطا کی ہے اور روح کی وجہ سے ہمارے جسم کی قیمت ہے، اسی طرح اللہ کے اوامر یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دلانے والے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہدایت کا نور ہے۔ ہدایت سب سے پہلی ضرورت ہماری اور سب سے پہلی ہماری حاجت ہے۔ اس لیے قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو مناظر جو ہے ہمارے سامنے کھینچے کہ سارے بادشاہ، سارے انجینئر، سارے سائنسدان اور سارے انسان، سب زمیندار، سارے موجود ہوں گے، فرشتے اور جنات بھی موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا یؤتی باشد الناس بؤسا یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار علی رؤوس الخلائق، کہ اس پوری انسانی تاریخ اور انسانوں کے لشکر میں سے وہ جو سب سے زیادہ دنیا میں نعمتوں میں رہا ہوگا، اللہ نے ساری نعمتیں دی لیکن وہ بیچارہ اللہ کو نہ پہچان سکا اور ایمان کا نور اس میں نہیں تھا، اس کو سب سے پہلے سب کے سامنے لایا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے، اوہو یہ دنیا کے اعتبار سے اور دنیا والوں کے سامنے یہ اتنا کامیاب انسان کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس نے لے لی، لیکن اس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے جبرائیل اس کو جاؤ، جو اس کا ٹھکانہ ہے یہاں پر جہنم، اس کے جہنم کے شعلوں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے جا کر اور ایک غوطہ دے کر اس کو لائیں گے اور سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اب سوال کیا جائے گا۔ اللہ کیا پوچھیں گے؟ اے میرے بندے بتاؤ، هل مر بک نعیم قط، کوئی نعمت استعمال کرنا، مالک بننا، اس کا فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری بھی ہو، کوئی اس نعمت کو دیکھ کر تمہارے دل کو خوشی ہوئی ہو؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کیا دنیا کی زندگی میں تم نے کوئی سکھ اور بھلائی بھی دیکھی ہے؟ لیکن جہنم کے شعلوں کے ایک جھونکے کی وجہ سے اتنے عذاب اور تکلیف میں ہوگا، پوری روئے زمین کے سامنے، جو کہ پورے انسانوں میدان محشر کے سامنے، پورے میدان محشر کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، قسم کھا کر کہے گا اتنی تکلیف میں ہوں میں، میرے سامنے سے تو کوئی نعمت بھی نہیں گزری اور میں نے تو کبھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا۔ اللہ بتلا دیں گے دیکھو یہ ہے اس کی کمائی اور یہ ہے دنیا کی قیمت کہ جس کا یہ مالک بن کر آیا تھا، اور فیصلہ ہوگا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر اسی پر بشد الناس بؤسا علی رؤوس الخلائق، انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان، ان سب میں جو سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، ہم کہتے ہیں جی زیرو سے نیچے چلا گیا،
فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک زمانے کے انسانوں کی بات نہیں، انسانی تاریخ میں جو سب سے زیادہ فاقد الاسباب اور عدیم الوسائل تھا، سب سے زیادہ تنگی میں، لیکن دل ایمان کے نور سے منور تھا اور اس کے اعضاء اللہ کے احکام کے پابند تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ نے کامیابی بھی انسان کی شارق سے زیادہ قریب کی ہے۔ تو اب یہ کامیابی میں زمین کا مالک بنے اس کا محتاج نہیں، اسباب تمہارے پاس ہوں، عہدے تمہارے پاس ہوں، اس کا مالک نہیں۔ تم اپنی کامیابی میں آنکھیں، زبان، یہ کان اور یہ دماغ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور دل کی سوچ، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، چاہے رہنے کے لیے جھونپڑا نہ ہو، پہننے کے لیے چیتھڑا نہ ہو، اور پاؤں میں جوتے کے لیے کوئی لیترا نہ ہو، اور کوئی ٹھیکری تمہارے پاس دنیا کی نہ ہو، لیکن دل اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو سب سے بڑے کامیاب انسان ہو دنیا کے تم۔ یہی بتایا جا رہا ہے۔ اسباب اللہ دے، نعمتیں دے تو ٹھیک ہے، اور اس کا نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور نعمتوں کو اللہ کے احکام پر استعمال کرنا یہ ان نعمتوں والوں کا دین ہے۔ بادشاہ کا بادشاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ اس کا دین ہے۔ جسے کل عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ عدل والا بادشاہ اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو یہ انسان تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ ارب انسانوں میں سب سے زیادہ تنگی والا، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جنت والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جنت میں داخل کرنے سے پہلے اور لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، اے جبرائیل ابھی اس کو جنت کی فضاؤں میں ایک جھونکوں میں ایک ترخت کبھی کوئی تنگی اور سختی دیکھی بھی ہے، وہ اس جھونکے کے لگنے کی وجہ سے اتنی راحت اس کو نصیب ہوگی، وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اس کے ذہن سے سخت سکرین سے سب ختم ہو جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو آرام میں سمجھے گا۔ اس لیے حق کہے گا اے رب العالمین، نہ میرے سامنے سے کوئی تکلیف گزری ہے اور نہ مجھے کوئی سختی پہنچی ہے۔ اللہ فرمائیں گے سب پہنچی تھی، لیکن ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں میں رہنا یہ تمہارا مقدر ہے۔ اس لیے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جو موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہو۔ یہ ایک اسٹیشن ہے اور اس پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں اور نہ کوئی بچ سکا ہے، کہ جو موت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہو اور موت کے بعد والی ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی اصل زندگی کے لیے جو ہے تیاری کرنے والا ہو۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کی ابتدا اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے اللہ کی پہچان کروانا اور اللہ کی معرفت کا نور دل میں داخل کرنا، اس سے ان کی محنت کی ابتدا ہوتی تھی۔ یہ بنیاد ہے، اور تمام نبیوں نے اسی پر محنت کی۔ یہ کلمہ قیمت کے اعتبار سے کائنات سے زیادہ قیمتی کہ ساتوں زمین آسمان کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور علم کے اعتبار سے یہ تو انسانوں کے اپنے تجربے ہیں، غلط ہوتے رہتے ہیں، ہر بعد میں آنے والے پہلوؤں کے تجربوں کو اور نظریوں کو غلط کرتا رہتا ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی ذات سے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی کتابوں کے علوم کو جمع کیا جائے، اور مجھے اللہ نے قرآن دیا، وہ سارا دیا، قرآن دیا، اس میں ان سے سب کو جمع کیا جائے، تو ان میں سب سے اوپر کی چیز یہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ اور مسلمان بچے کو اللہ یہ کلمہ ماں کی گود میں کہ ماں سب سے پہلے اس کلمے کو سکھاتی ہے، تو اس کلمے کی دعوت سے ان کے دل اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں، اور وعدہ ہے کہ ایمان اور تقوی والوں کے لیے میں زندگی جو ہے ان کی زندگی بناتا ہوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں۔ بلکہ پچھلی جو قوموں میں باطل والوں کو ختم کر کے زمین کا وارث بھی ایمان والوں کو بنایا، اور اس امت سے بھی وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میرا وعدہ ہے ایمان اعمال والے بن جاؤ، دنیا کی خلافت میں تمہیں دوں گا، اور یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی، ایمان والوں کو خلافت دی، فرعون کی حکومت
پوری قوم کے ساتھ وہ ڈوبا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی, اس کو اور اس کی پوری قوم کو مچھروں کے ذریعے ختم کیا, اور یہ روئے زمین ابراہیم علیہ السلام اور چند ایمان والوں کو اللہ نے عطا کی. قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا, اور ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو زمین کی ساری بادشاہت دے دی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, آخرت بھی بنے گی, دنیا بھی بنے گی. تو اس ایمان آنے کے لیے اور یہ دین ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے نبیوں والی محنت, حضرات انبیاء کرام تھے اس محنت کو کرنے والے, ان کو چنا جاتا تھا, ان کو معصوم رکھا جاتا تھا, اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کی مہربانی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرما کر اور نبوت کے دروازے کو بند کر کے اللہ نے پوری امت کو اور ہر امت کے ہر فرد کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے, اللہ نے یہ کام عطا فرمایا. اس لیے جن حضرات کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ 100% اس دین کی دعوت دینے والے تھے. ادھر ایمان لائے اور دین کی دعوت, اور دین کے لیے سب کچھ لگایا. اور اللہ فرماتے ہیں میرے لیے لگانے سے کمی نہیں ہوگی, اللہ بڑھائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ دیں گے, دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اگر عقل سے سوچا جائے تو یمحق اللہ الربا, یہ سود اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ, اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہ پیسوں کی چمک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بنیں گے, اللہ فرماتے ہیں نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. اب اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ 1000 کے کچھ دنوں بعد 2000 بن گئے اور لاکھوں سے کروڑوں بن گئے, لیکن اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا, میں ربا کو ختم کرتا ہوں, نیست و نابود کرتا ہوں, ان کے سود والوں کے دلوں کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہوں, اور ان کی زندگیوں کو دو بھر کر دیتا ہوں. ان کی موت بہت بری, اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو جیسے ایسا بچہ جس کے اعضاء ٹیڑھے میڑھے اور عقل بھی مقبوض الحواس ہو, تو ایسے ہی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یربی صدقات, صدقہ دینے میں تو خرچ کرنا, اللہ کہتا ہے کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں, تمہاری زکوٰۃ اور صدقات سے بلائیں دور ہوں گی, دعائیں قبول ہوں گی. اور فرمایا زکوٰۃ دینے والے اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ زکوٰۃ جو اللہ نے 40واں حصہ, اگر جن لوگوں کے پاس مال اور کی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اور وہ 40واں حصہ نکال کر حقدار تک پہنچا دیں, تو علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کا ایسا نظام ہے, پھر روئے زمین پر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور روئے زمین پر کوئی بغیر کپڑے کے نہیں رہے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. دنیا والی بھی تو جو ہے حساب کتاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا ہو جائے تو لوگوں کے وارے نیارے. اللہ نے ازل سے یہ بنایا ہوا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اگر دین اسلام والے زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی بھوکا اور فقیر دنیا میں نہ رہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا اللہ مال دے دیں گے کہ ان کو زکوٰۃ لینے والا نہ رہے گا, اور یہ زمانہ آیا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کو ملی. فرمایا انا حظکم من النبیین, تم فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ کے ہاں سب رشتہ داریاں, سب قبائلی نسبتیں, سب زبانوں راخوں کی نسبتیں, دنیا کے صدارتوں کی نسبتیں ختم. وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت چلے گی. ہم اللہ کے بندے ہیں, اس میں سب برابر ہیں, لیکن لوگوں اور قوموں کو نبیوں کے ساتھ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم امت ہے ماننے والی, یہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک جماعت ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی ایک قوم اور ایک لشکر ہے, اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ تم فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے مجھ جیسا نبی عطا فرمایا اور قیامت میں میری نسبت سے تمہیں بلایا جائے گا. وَأَنَا حَظُّكُم مِّنْ وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ, اور اللہ رسول فرماتے ہیں جیسے مجھے اللہ نے سید الرسول بنایا, جیسے مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا, اسی طرح میرا نصیبہ اور اونچا کیا کہ تم جیسی جو خیر امت اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے وہ امت مجھے عطا فرمائی. یہ تمہارا میری امت ہونا یہ میرے درجے کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے. لیکن وہ کون سی امت ہے, وہ کیا کام کرنے والے ہیں؟ اخرجت للناس, جن کے سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں ان میں ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر اور ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کی فکر. اخرجت للناس, جو نقل و حرکت کرنے والے ہوں سارے انسانوں کے لیے. اور ان نقل و حرکت میں کیا کام کرنے والے ہوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ
یہ نیکی اللہ کے احکام کا حکم کریں گے. اللہ کے احکام جیسے کل عرض کیا گیا، اللہ کا حکم اللہ کی عبادت اور بڑائی کو بڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کے سارے احکام یہ ہماری دنیا کے فائدے کے لیے اور کائنات کی بقا کے لیے اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ اپنے اوامر دیے ہیں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکیں گے. اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یہ نافرمانی، یہ تباہیوں کے اور ساری مخلوق پر عذاب کے آنے کا ذریعہ ہے. تم اسے روک کر فضاؤں کو پاک بناؤ گے، فضاؤں کو پاک بناؤ گے اور اللہ کی ذات پر ایمان میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے. اس لیے اس کو بہترین امت فرمایا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، جو کلمہ پڑھتا تھا فوراً دعوت کو شروع کرتا. یہ مردوں کا کام بھی تھا، یہ عورتوں کا کام بھی تھا. اس سعادت مندی میں اور اس ذمہ داری میں اس امت کی عورتیں بھی برابر ہیں. یہ عورتوں کو صرف جہاں کمزور صنف سمجھ کر اور عورتوں کو صرف گھرداری اور بچوں کی پرورش اور کپڑے دھونا اور کھانا پکانا اس کے لیے سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ ان میں تو بقدر ضرورت لگنا ہے. یہ یہاں اس کی، اور جیسے کل قصہ سنایا، ہاجر علیہ السلام کی تربیت سے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور اللہ کا کتنا بڑا حکم اللہ کا پورا ہوا. اور یہ اس امت کے لیے بقرعید جیسی نعمت ملی اور اسی قربانیوں کی بدولت اس بیٹا اور ماں کی قربانیوں سے اللہ کا گھر بنا اور مکہ شہر آباد ہوا. اور ایک بنجر اور غیر زرعی علاقے میں اللہ نے باوجود یہ کہ وہاں اب بھی کھیتی نہیں ہوتی، کروڑ ارب انسانوں کے پلنے کے اللہ نے وہ اسباب اپنی قدرت سے پیدا کر دیے کہ وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، لیکن پورے دنیا کے جو ہے اور پانی کیسا دے دیا. وہاں مکے والے بتاتے ہیں کہ ہر کہیں بھی ہم کنواں کھودیں کہیں پانی نہیں ملے گا. اگر پانی ملے گا تو زہریلا، کڑوا اور بالکل دیکھنے کے قابل نہیں. اور بیت اللہ کے ساتھ یہ پانی جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ براہ راست اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. اور ایسا پاک اور ماء زمزم لما شرب له، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نیت سے آب زمزم پی لو گے اللہ وہ تمہاری نیت پوری کر دیں گے. اور حاجر علیہ السلام کو سب سے پہلے آب زمزم ہی ملا چند دنوں کے بعد. اور اس آب زمزم سے کیا ہوا؟ ان کی غذائی کمی بھی پوری ہوئی، ان کی پیاس بھی بجھی اور ان کی بیماری سے حفاظت بھی ہوئی. سارے کام اس پانی کے ذریعے اس ماں اور بیٹے کے اللہ نے پورے کیے. اور قیامت تک اگر یقین ہو تو اس میں ساری وہ چیزیں اور اللہ کا وعدہ موجود ہے. اور ان کی قربانیوں سے بیت اللہ بنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دی. اے خدیجہ، لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تم جو ہے اقرار کر لو اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول اور داعی بنا کر بھیجا اور اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ اپنے گھر میں مجھ سے ابتدا کر رہے ہیں. یہ کتنی میری بڑی سعادت کی بات ہے، تو میں کیسے اس سے پیچھے ہٹوں؟ آپ سب سے پہلے دعوت مجھے دے رہے ہیں، روئے زمین پر خاندان میں مجھے دعوت دی جا رہی ہے، تو میں بھی اللہ کو دکھانا چاہتی ہوں اے اللہ تیرا پیغام پہنچا اور میں نے اپنے آپ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن یہ کلمہ ایک اللہ سے وعدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ الفاظ کہہ لیے اور ذہن کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا. سمجھ گئی یہ کلمہ کتنا بڑا ہے اور میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے اور یہ انسانیت بغیر کلمے کے کس طرف ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. ایسا درد اور غم کہ بس اب ساری فکر جو ہے وہ اس کلمے کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس نبی کی نصرت کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے. سب سے پہلے تسلی دینے والی، سب سے پہلے جو ہے ہمدردی کرنے والی، سب سے پہلے اپنا سارا مال لگانے والی اور سب سے پہلے حضور کا ساتھ دینے والی اور ایمان کی خدمت کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہی دکانیں اور چیزیں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جائیں گے نقصان نہیں ہوگا. اللہ خیریں، برکتیں اور اللہ اپنے دینے کے دہانے، خزانوں کے دہانے آپ کے لیے کھول دیں گے. اب بظاہر تو ان ساری اب کمانے کی فکر بند،
اور تجارت کے لیے مال لے جانا لانا یہ بند، اور خرچ کرنے کے جہاں کئی دروازے کھل گئے اور کچھ عرصے بعد سارا مال اور اسباب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ کائنات کے اس سب سے بہترین گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر اور فاقے نے ڈیرے ڈال دی۔ اللہ کے لیے سب کچھ لگا، اب روٹی نہیں پکڑی، سالن نہیں پکڑا، اللہ کے رسول بھی بھوک کی حالت میں جا رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کے نزدیک اس کا کیا ہے درجہ؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دیر نہیں ہوئی، ابھی چند قدم اٹھا کر بیت اللہ کی طرف، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اے جبرائیل، کیا؟ کہ آپ کے گھر میں فاقہ آیا، آج اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو اپنا سلام دے کر بھیجا ہے، تمہیں اللہ کے راستے میں لگانا۔ اس طرح یہ امت دعوت والی تھی، صحابہ کرام 100% دعوت والے تھے۔ اب کمائیوں کے وقت ان کے کم ہوئے، کمائیوں کے اسباب کم ہوئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دین پر لگانے کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ خزانے اور وہ عہدے اور وہ سلطنتیں دی، اگر ہزاروں سال عمریں دی جاتی اور ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر لگا دیتے تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو اللہ نے چند دنوں میں ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ تو بھئی جب تک امت مسلمہ اس دین کی محنت کرتی رہی یہ دین پھیلتا رہا، لیکن جب امت سے چند لوگوں میں علماء خواص انہی میں رہ گئی منحصر ہو کر تو امت کا زوال آیا۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے یہ محنت دوبارہ شروع کر دی، اور کتنے بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ بھئی بات یہ ہے کہ پچھلی کوتاہی بھی اور پچھلی کوتاہی کی تلافی ہو جائے، آئندہ کی زندگی ہماری قیمتی بن جائے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ سے عہد کریں، اے اللہ پچھلے گناہوں اور خطاؤں اور تقصیروں کو کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلیں بگڑی، ہمارے مزاج بگڑے، کتنی انسانیت دین سے محروم رہ کر آخرت کی طرف چلی گئی، اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اگلی زندگی میں چند کتنے سانس باقی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے نبی کی محنت والا بن کر اور ساری انسانیت کا رہبر بن کر قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانے کی ترتیب بنانے والا بن کر، اے اللہ ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم دلوں میں عزم کریں گے اور وہاں آسمانوں میں ہمیں اس کام والا شمار کر لیا جائے گا۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ 2 دن 2 راتیں 2 دن بس آئے بیٹھے بیان سنا، کھانا پینا کھایا، اجتماعی نماز چلے گئے، آمدن و نشستن و گشنیدن و برخاستن اس کے لیے نہیں تھا، یہ زندگی کے مقصد کو بنا آئے کسی اور جذبے سے تھے اور جا رہے ہیں اللہ کی رحمتوں سے اور کوئی عہدہ اور عزت لے کر، سب چاہے اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں، چاہے وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں، فرشتے یہ دیکھ رہے ہوں کہ دعا کے بعد اس میدان سے ایک ایک بچہ جو اٹھا ہے وہ اب نبی کی محنت کو لے کر اٹھا ہے اور اس عزم کو لے کر اٹھا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا اور انسانیت امن کا سانس لے گی، یہ ہماری جانیں اللہ کے راستے میں چلی جائیں گی۔ تو وہ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ وہ تو اللہ کو دینا ہے اور اللہ کو جو دیتا ہے اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تو اس محنت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ اللہ کو اس امت مسلمہ کی اجتماعیت پسند ہے۔ بنی اسرائیل وہ اسلام میں جو آسمانی دین پر تھے، ان کے لیے ان کے 12 قبیلے تھے تو 12 فرقے بنے اور 12 راستے بنے، 12 چشمے ان کے لیے نکلے، لیکن اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سارے حالانکہ اربوں کی تعداد میں ہیں، فرمایا یہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو اجتماعیت دل کا جوڑ جو پیدا ہوتا ہے تواضع سے اور تواضع والے الفاظ سے اور صبر کرنے سے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے رہنا، اس سے دل جڑتے ہیں۔ اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ نقل و حرکت تو اگرچہ ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی، لیکن نقل و حرکت میں ہمارا نصب العین اور ہدف اور نگاہ کہاں تک ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر اور قیامت تک والے زمانوں کو سامنے رکھ کر ہمارا مسجد میں مشورے کے لیے جانا، ہمارا مسجد سے گشتوں کے لیے نکلنا، ہمارا سیروزے کے لیے نکلنا، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا آخری زمانے تک اور روئے زمین کے کناروں تک کی نیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ ہمارے ان اعمال کا اثر پورے عالم پر پہنچائیں گے۔ اس لیے بھئی نیت تو پورے عالم میں جانے کی کرنی ہے، سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ جو اپنے گھروں میں جا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ صحابہ کرام مدینے میں آتے تھے، یہ نہیں کہ اب دنیا میں لگیں گے، کہ نہیں مدینے میں بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے میدانوں میں ہم نے دعوت دی تھی، تو ہم گھروں میں جا کر
اپنے محلے والوں کے لیے مسجد میں وہ ماحول بنائیں گے جو مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ یہ مدینہ ریاست ایسے نہیں بنے گی، یہ مساجد کے ماحول سے بنے گی اور یہ گھروں کے ماحول سے بنے گی۔ اس کے لیے بہت مکے کی قربانیوں کے بغیر مدینہ کی دینی عمارت کا قیام یہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھی ہم نے اپنے گھروں کی ترتیبیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اپنے مسجدوں کی ترتیبیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اپنے بازاروں کے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ کہاں اسلام سے پہلے تو وہ بیچارے کتنے محدود ذہن والے تھے، اور کہاں اسلام لانے کے بعد اور اس محنت کو کرنے کے بعد فرماتے تھے اسواقنا کا مساجدنا، ہمارے بازار بھی ایسے ہوتے تھے جیسے مسجد میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے تعریف کی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے کائنات، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ ایسے مرد بن گئے، کسی کی مردانگی کی ایک جماعت، ایک میدان والے، ایک حکومت والے، ایک ملک والے گواہی دیں، نہیں، رب العالمین صحابہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، یہ ہیں کامل مرد۔ یہ کون سے ہیں، کیا صفت ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کا خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، چیز کا بھاؤ بتانا، تولنا اور اس سے قیمت لینا، یہ اور بیچنا، یہ اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مسجدوں کا ماحول، گھروں کا ماحول، بازاروں کا ماحول، اور اس کے بنانے کے لیے جیسے میں نے رات کے عرض کیا تھا، ہاجر علیہ السلام نے کس حال میں تربیت کی، ہم جسم سے باہر کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اس لیے بھئی واپس جانے والے بھی اس محنت والا بن کر جائیں، اور اپنے مسجدوں میں یہ وہ اس کام والے شمار ہیں، اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، لیکن نیت لے کر جائیں کہ ابھی تو کسی ترتیب کے نہ ہونے کی سے فلاں ادھر کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں، اور غم ہو کہ ہم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے، اور نئی ترتیب بنائیں کہ جب بھی جلد فرصت ملے گی تو ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ تو اس کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ لیکن کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہوں میں نکلیں گے، ان کے قدم اللہ کی راہوں میں، ان کے جن راستوں پہ وہ جائیں گے اس راستے کی غبار اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جسم پر یہ غبار پڑ گئی جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، دھواں بھی ان جس جسم کو چھو نہیں سکتا۔ تو بھئی ان کا نکلنا اللہ کے راستے میں، یہ آداب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، اچھلتے